الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صفت رحمت کی بحث کتاب عقیدہ واسطیہ کی ترتیب کے مطابق جاری ہے. کئی ایک نکات پر گفتگو ہو چکی ہے. میں نے کل یہ بتایا تھا کہ میں ان آیات کی سرسری ترجمانی اور اس کی مختصر معانی کی تشریح کے ساتھ محل شاہد کی طرف اشارہ کرتا ہوا مسئلے سے متعلق مفید باتیں جس قدر توفیق ملے گی بتاؤں گا. چنانچہ اب میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں پہلی آیت اور ادق تعبیر کے اعتبار سے آیت کا حصہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ذکر کیا، وہ ہے الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قول باری تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم دراصل سورہ النمل کی آیت کریمہ کا ایک حصہ اور یہ قرآن پاک کی اس سورہ کی آیت میں ہے. پوری آیت ہے وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ مکتوب گرامی اس میں تحریر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات ہم طلبہ کو جاننا چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اردو ترجمانی ہوتی ہے کہ اللہ کے نام سے جو الرحمن ہے الرحیم ہے. یہ مسئلہ کہ بائے بسم اللہ کا متعلق کیا ہے تو یاد رہے کہ اس کا متعلق ہمیشہ مقدر مانا جاتا ہے وہ جو مناسب ہو موقع کے، حال کے، قائل کے اور قائل کے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ادائیگی والے عمل سے. مثلا ایک طالب علم جب سبق پڑھ رہا ہو اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تو گویا کہ میرا یہ سبق پڑھنا اللہ رحمان الرحیم کے نام سے. ایک آدمی کھانا کھاتا ہے وہاں بسم اللہ، تو یعنی یہ میرا کھانا
یا اللہ رحمان رحیم کے نام سے وہاں کرتا۔ ہاں یہ بات میں ذکر ہی ابھی کر رہا تھا کہ یہ آیت کریمہ کا حصہ ہے سورہ نمل کی ایک آیت کا۔ البتہ ہم آپ طلبہ ہر مسلمان جو قرآن پاک پڑھنے کو جانتا پوچھتا ہو وہ دیکھتا ہے کہ تمامی قرآن کریم کی سورتوں کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سوائے سورہ براءہ کے۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق بات میں خلاصے کے طور پر کر رہا ہوں۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے یہ بات ہمیں اور آپ کو جاننی چاہیے کہ اس کے بارے میں بھی علماء کا راجح قول یہی ہے کہ یہ بھی قرآن کی آیت کریمہ ہی ہے اور یہ سور قرآن کریم کے درمیان فصل کے لیے نازل۔ اور یہاں پر یہ بات نکتے کی ذہن نشین رکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو افتتاح سور آغاز سور میں مکتوب ہے اس کا شمار آیت کے طور پر اس سورہ کی آیتوں میں نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں مثال دوں کہ کوئی بھی سورہ آپ چھوٹی سی سورہ لیں، اخلاص لے لیں، کوثر لے لیں، تو یہ ہے کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ ہاں کوثر میں کتنی آیتیں ہیں تو ہم بولیں گے 3 ہی، حالانکہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے، لیکن اس سورہ کی آیتوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ یہ منزل من اللہ ہی کلام ہے، اللہ تعالی کا کلام، اور اس کی آسان دلیل آپ اور ہم اور رائے و مذہب کے اعتبار سے درست نہیں۔ آغاز میں سوائے سورہ براءہ کے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود و مکتوب ہے۔ اب اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ کا ترجمہ میں یہ شروع میں کہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی اس تدریسی عمل میں اللہ کے نام سے استعانت کرتا ہوں، مدد چاہتا ہوں، اللہ کی مدد مانگتا ہوں۔ اہل سنت والجماعہ فرقہ ناجیہ اہل الحدیث کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نام کی کوئی حد اور شمار نہیں ہے کہ اتنے ہی نام ہیں، اور اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ اور اس طرح سے یہ کہہ کر کے کہ اللہ کے نام سے میں استعانت کرتا ہوں، مدد چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہر نام کی عمومی طور پر شمولیت اس میں آ جاتی ہے کہ معنی اور مطلب بسم اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ انا اطلب العون بكل اسم من اسماء الله تعالى التي ثبتت بنصوص من الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة المرفوعة۔ تو اس طرح سے بڑی جامعیت کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ کہنے والا وہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام سے اپنے عمل کا آغاز کرتے ہوئے اس کی مدد طلب کرتا ہے۔
میں اب آپ کو یہ بتاؤں کہ اس آیت کریمہ میں محل شاہد الرحمن الرحیم ہے، جو موضوع درس اثبات صفت الرحمت للہ جل وعلا کما تلیق بعظمتہ وکبریائہ سبحانہ ہے کہ الرحمن الرحیم یہ دونوں اللہ تعالی کے اسماء الحسنی میں سے ہیں، اور میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ صفت کی اس بات کے طرق میں سے یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کا اگر کوئی اسم ثابت ہے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ سے تو اس کی دلالت جس معنی پر ہوتی ہے وہ اللہ تعالی کی صفت ہوتی ہے۔ فدلالة الرحمن وكذلك دلالة الرحيم على من اتصف بالرحمة أو يدل هذان الاسمان الكريمان على الرحمة فالرحمة صفة لله، اور اس طرح سے محل شاہد یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام ہیں اور ان دونوں کی ناموں کی دلالت رحمت پر ہوتی ہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ رہا معنی تو رحمت کے معنی ہم جب اردو ترجمے میں آتے ہیں تو رحمت رحم کرنا، مہربانی کرنا اور ہر طرح کی اچھائی کرنا، نرمی اور نرمی کے معاملات کرنا الی آخرہ، یہ ہمارا معنی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر تو ہم ظاہر سی بات ہے جیسا کہ ہمارا منہج ہے کہ اس کے صفت کی کنہ و حقیقت اور ماہیت کا علم ہمیں اس طور پر نہیں ہوتا کہ ہم اس کی کوئی کیفیت اور کوئی اس کی اصل حیت و حالت کو جان سکیں، بتا سکیں، اس کا مکمل ادراک کو احاطہ کر سکیں، لیکن الرحمہ اذا اطلقت فنعلم معناها بحسب قواعد وضوابط اللغة العربية۔ اور یہاں سے پھر ایک بات دہرانے کی ہوتی ہے، اس لیے کہ مسئلہ عقیدے کا ہے کہ ہم اسی آیت کی روشنی میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے، جو اس کی حقیقی صفت ہے، جو اس کی عظمت و کبریائی کے شایان شان ہے۔ رحمت کی صفت اللہ تعالیٰ کی ازلی صفت ہے جس سے وہ ہمیشہ سے موصوف ہے اور ہمیشہ موصوف رہے گا، اور یہیں سے ایک بات ہم یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اس کی ذاتی صفت ہے ایک اعتبار سے کہ جس سے وہ ہمیشہ سے موصوف ہے، ہمیشہ موصوف رہے گا، اور یہ ہے صفت اختیاری ہے اس اعتبار سے کہ وہ اس کا اثر مخلوق سے متعلق ہوتا ہے۔ فصفت الرحمہ ہی متعلقۃ بذات اللہ تعالی وکذالک متعلقۃ بہ ویصل اثرها الى المخلوق، فاللہ جل وعلا یرحم من یشاء من عباده اذا شاء ومتى شاء وكيف شاء۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں رحم کرتا ہے جس پر چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کے اسما میں سے یہ دونوں اسم ہیں، رحمت بھراؤ ہے، زیادتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر شے کو محیط ہے، وہ سب پر رحم کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنے بندوں میں سے مومن پر بھی رحم کرتا ہے اور کافر پر بھی رحم کرتا ہے، اور
عاقل پر رحم کرتا ہے، غیر عاقل پہ رحم کرتا ہے، غرض کی کائنات کا ذرہ ذرہ پر اللہ جل وعلا کی رحمت ہوتی ہے، اس کی رحمت کا اثر ہوتا ہے۔ صفت رحمت ہے کہ اللہ رحمان ہے، یعنی وہ رحمت صفت سے متصف ہے، اس کی ذات کے ساتھ رحمت قائم ہے۔ اور رحیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی رحیم ہے، صفت رحمت اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور اس کی یہ صفت رحمت اس کے مخلوق تک پہنچتی ہے کہ وہ مخلوقات میں سے سب پر بھی، اور یہ بھی کہ خصوصی طور پر جس کو وہ چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازتا ہے، جبکہ رحیم میں وہ صفت رحمت اللہ کے ساتھ خاص ہوگی۔ وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ فاللہ جل وعلا رحمان، یعنی رحمان الدنیا والآخرہ، وَكَذَلِكَ رحمان المؤمن ورحمان الكافر۔ اما الرحیم ففيه صفة رحمة الله تعالى حيث هي تختص بعباده المؤمنين في الآخرة، فيرحم الله تعالى عباده المؤمنين في الآخرة بإدخالهم الجنة وإنجائهم من النار۔ وأما الكافر والمشرك الذي مات بغير توبة من الشرك فلا يرحمه الله تعالى بل يعاقبه بإدخاله النار ويكون في النار خالدا مخلدا فيها۔ اب اس کے بعد میں آگے دوسری آیت جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہاں ذکر کی ہے، وہ ہے سورہ غافر کی آیت کا ٹکڑا، ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، تو ہر شے کو اپنی رحمت و علم سے گھیرے ہوئے ہے، ان کا احاطہ کیے ہوئے، یعنی تیرا علم بھی محیط، تیرے رحمت بھی محیط، کوئی بھی شے تیرے علم کے دائرے سے اور رحمت کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ یہ در حقیقت جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر کے اندر یہ فرمایا ہے کہ یہ حملۃ العرش کی زبان پر مومنوں کے لیے دعا ہے، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا الذین یحملون العرش، کہ وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا الى آخر الآیہ، کہ اے میرے پروردگار، تو ہر شے کو محیط ہے، تو ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے رحمت و علم کے لحاظ سے، تو الذین تابوا کو بخش دے جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی ہے، اور عذاب جہنم سے ان کو بچا دے۔ یہ فرشتے حاملین عرش، یہاں پر ایک نقطہ جیسا کہ شیخ صالح نے ذکر کیا ہے اور یہ کلمہ سنا ہوا تھا کہ فرشتوں کو اور حقیقت میں انہی حاملین عرش کو، حملۃ العرش ملائکۃ اللہ کو کروبی کہا جاتا ہے، کروبیون، اور اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ کرب سے مشتق ہے، کہ اصل میں فرشتوں کو بالخصوص حاملین عرش کو جو مومنوں کے لیے یوں دعائیں کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ جل وعلا نے یہاں اس سورہ میں بیان کیا ہے کہ گویا بندے جب اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی کوئی معصیت کر لیتے ہیں، کوئی خطا ان سے صدر جاتی ہے، تو اس سے ان فرشتوں کو بھی کرب لاحق ہوتا ہے اور خود ان مومنین کو بھی کرب لاحق ہوتا ہے۔ اسی کرب کو جو ان کو لاحق ہوتا ہے یا مومنین کو لاحق ہوتا ہے، اسی بنیاد پر کہ تاکہ ان کی غلطی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے، بخش دے، مغفرت فرما دے،
وہ یوں دعا کرتے ہیں، یہ مقربین حملۃ العرش فرشتے، اسی لیے ان کو کروبی کہا جاتا ہے، کروبیون کہا جاتا ہے۔ میں زیادہ تفصیل آیت کی تفسیر کے سلسلے میں اس میں نہ جاتے ہوئے میں محل شاہد کا ایک بار پھر اس آیت میں ذکر کرتا ہوں کہ یہاں ربنا وسعت کل شیء رحمہ، یہی محل شاہد ہے کہ جس کے اندر فرشتوں کی ذاتی حکایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وہ یہ بیان کیا ہے کہ اس کی رحمت ہر شے کو محیط ہے۔ اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے، جس سے وہ موصوف ہے، جیسا کہ اس کی عظمت و کبریائی کے شایان شان ہے۔ اور یہاں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کبھی اسم صیغہ مبالغہ اور اسی طرح سے صیغہ صفت مشبہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت پر دلالت کرنے والا کلمہ اور نص قرآن میں موجود ہے، جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن الرحیم ہے۔ تو یہاں مصدر لا کر کے اور اس مصدر رحمت کی وسعت بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو بیان کیا ہے، کہ جس سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ میں سے، صفات عظمیٰ میں سے، صفات علیٰ میں سے ایک صفت اور رحمت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ متصف ہے، کما قال تعالی ربنا وسعت کل شیء رحمت و علما۔ اور اسی لیے پھر بات دہراتے ہوئے گرچہ وہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دو قسمیں ہیں، رحمت عامہ اور رحمت خاصہ۔ رحمت عامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کے اسم الرحمن سے ثابت ہے، اور اس رحمت سے مراد اللہ تعالیٰ کی عمومی رحمت جو اس کی تمام مخلوقات کو اس کے فضل سے حاصل ہے اور ملتی ہے رحمت، اور وہ رحمت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنے تمامی مخلوقات پر، حتیٰ کہ عاقل غیر عاقل انسان حیوان جمادات نباتات سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور رحمت کی دوسری قسم ہے رحمت خاصہ، اور رحمت خاصہ سے مراد آخرت کے دن ہونے والی رحمت، جو اس کے بندوں میں سے مکلم مخلوقات میں سے اس پر ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والوں کو حاصل ہوگی۔ وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی بتاؤں، تیسری آیت جو شیخ الاسلام نے ذکر کی، اور اس کا ترجمہ آسان ہے، اور اللہ جل وعلا مومنوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ یہ رحیمہ کا لفظ یہی محل شاہد ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ جل وعلا کا یہ نام ہے، اور نام کی دلالت صفت پر ہوتی ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کی صفت ہے رحمت، جس سے وہ متصف ہے، کما یلیق بعظمت اللہ سبحانہ وتعالی وکبریائہ جل وعلا۔ اور یہاں وکان بالمؤمنین رحیمہ میں اس کی رحمت خاصہ کا بیان ہے، حیث یرحم اللہ تعالی عبادہ المؤمنین فی الآخرہ، حیث یدخلهم الجنة برحمت منہ وفضل۔ وأما الكافر والمشرك والمنافق الاعتقادي فلا تنالهم رحمة الله تعالى يوم القيامة أي في الآخرة، فهؤلاء يدخلون النار خالدين مخلدين فيها۔ ایک بات یہ بھی رہے، ایک مسئلہ ہمارے عقیدے کا، کہ جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے اس کے مومن بندوں کو ملے گی۔ اور یہ آخری بات میں کہہ کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ لا يدخل احدا منکم عمله الجنہ
تم میں سے کسی کو عمل جنت میں نہیں داخل کر سکتا ہے۔ صحابہ نے کہا ولا انت یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اللہ کے رسول؟ کہا ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، صحیح ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمت کا، اپنے فضل کا سایہ کر لے، کہ گھیر لے، ڈھانپ لے۔ اس حدیث سے عقیدے کا ایک مسئلہ یوں ثابت ہوتا ہے کہ جنت یہ بندے مومن کو جو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، یہ اس کے عمل کے مقابلے میں، استحقاقی مقابلے میں نہیں ملنے والی ہے جنت، بلکہ جنت میں دخول بندے مومن کا اللہ جل وعلا کی رحمت اور اس کے فضل سے ہوگا۔ اس کے بعد چوتھی آیت ہے جس پر کچھ منٹ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے کو محیط ہے۔ تو یہی بات سورہ غافر والی آیت میں گزر چکی ہے۔ محل شاہد یہی ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء، کہ جس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ جل وعلا کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب رحمت سے موصوف ہے۔ تب تو اس نے یہ فرمایا کہ میری رحمت ہر شے کو کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی ذرہ کائنات کا، آسمان و زمین و بینہما کا ایسا نہیں ہے، اور کوئی مخلوق کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو۔ اور وسعت رحمت کا ذکر، وسعت علم کا بیان آیت غافر میں ہو ہی چکا ہے، اور اس سے یہ دوسرا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر شے کو محیط ہے۔ اس کے بعد بھی اور آیتیں ہیں، اور آیتوں کے ترجمے و تشریح سے متعلق بات ہوگی، اور بھی بعض اہم نکات پر کل کے درس میں گفتگو ہوگی بإذن اللہ و مشیئتہ۔ نسأل اللہ تعالی ان يوفقنی لما يحبه ويرضاه، وصلی